الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع۔ آج کے رکوع کا عنوان ہے لوگ، الناس، پورے جہان کے لوگ، ساری دنیا کے لوگ، آج اس کا عنوان ہے۔ اور ان تمام لوگوں سے اس رکوع میں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچانو اور اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اور رب نے جو ہدایت نامہ بھیجا ہے اس میں شک نہ کرو، اور اس میں طرح طرح کے اعتراضات نہ کرو، کیونکہ یہ بہت ہی سچی اور سچی اور ستھری کتاب ہے۔ اور جو لوگ اس میں شک کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں، ان کا انجام بہت برا ہے۔ اس لیے اس کتاب کو اہمیت دو اور اس کے بھیجنے والے رب کو پہچانو۔ یہ ہے اس رکوع کی آج کی تعلیمات۔ آئیے اس کا ترجمہ اور ہلکی پھلکی تشریح جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ اصل میں عبادت کے لائق وہی ہستی ہے کہ جو بہت بڑا کارنامہ کر سکتی ہو، ایسا کارنامہ کہ جس طرح کا کارنامہ کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ دنیا میں انسان ایجادات کرتے ہیں، گارنٹیاں اور وارنٹیاں دیتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نوبل انعام یافتہ ہے، یہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ہے۔ لوگ اس کے گن گاتے ہیں اور اس کے نام جپتے ہیں، اپنی کتابوں کا، نصاب کا اس کو حصہ بناتے ہیں، اس کی تصویریں آویزاں کی جاتی ہیں، اس کے دن منائے جاتے ہیں۔ لیکن دوسری صدی میں اس سے بھی بڑھ کر کوئی آ جاتا ہے، اس کا توڑ کرتا ہے، لوگ اس کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ بے مثال، بے نظیر، بے ہمتا اور بے شریک اگر ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر کسی حیران کن شخصیت کو پوجنا ہی چاہتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اعبدوا ربکم، اس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کوئی بندہ دوسرے بندے کو پیدا نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا انجینئر آ جائے، سائنسدان آ جائے، اور نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تم سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر ایندم تک اور پھر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کا خالق ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ کی بندگی کرو۔ اور اس کے کارناموں میں سے یہ بھی ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اس لیے بندگی کے لائق ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے۔ جیسے آپ بستر پہ لیٹتے ہیں اور جس ڈھب میں جس طریقے سے چاہیں کروٹ بدلیں اور بستر اسی انداز سے آپ کی خدمت کرتا ہے، زمین بھی کچھ ایسے ہی اللہ نے بنا دی ہے۔ اس کو چاہیں تو آپ کھدائی کر کے اس کی تہ تک اتر جائیں، اور اس کا چاہیں تو ٹیلے بنا کے پہاڑوں جیسے انبار لگا کے اونچی اونچی بھردیاں ڈال کے اس پہ محلات تعمیر کر دیں، چاہیں تو اس کا سینہ چیر کر اس سے اپنی روٹی روزی تلاش کر لیں۔ یہ زمین نہ نہیں کرتی، انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ یہ ایسا فراش ہے، اس کو چاہے تو بچھونا بنا لو، چاہے اوڑھنا بنا لو۔
والسماء بناء، اور اللہ نے آسمان کو چھت بنا دیا ہے۔ اب کتنی ہی گیسیں زہریلی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چھت کے نیچے ایسے ایسے پردے تان دیے، ایسے تمبو اور کناتیں لگا دی ہیں کہ وہ زہریلی شعاعیں ہم تک نہیں پہنچتی ہیں۔ جو مفید ہیں ہماری صحت کے لیے وہی ہم تک پہنچتی ہیں، اور بہت ساری آفات اور بلیات سے ہمیں اس چھت کی وجہ سے حفاظت ملی ہے۔ اور یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا ہے۔ لوگ مختلف گیسیں ایجاد کر کے بادلوں پہ چھڑک کے بارش برسانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ تو بہت محدود ایریا ہوتا ہے۔ وہ کون ذات ہے جو پورے جہان کو بیک وقت بارش سے نواز سکتی ہے، اور لاکھوں اور کروڑوں ٹن اور کھربوں ٹن پانی جو برسا سکتی ہے؟ وہ ایک ہی اللہ ہی کی ذات ہے۔ انسان کتنی دوڑ کر لگا لے گا، کتنا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ رب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو اس نے آسمان سے پانی برسایا ہے۔ جو پانی برسا سکتا ہے اس کی بندگی کرو نا، اس کے گن گاؤ۔ نہ صرف پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس نے تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق نکالا ہے۔ دیکھیں ثمرات کی کوئی حد نہیں ہے، ہر خطے کے لیے اس کے مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ثمرات اور پھل اور سبزیاں اور دیگر نبات اگائی ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جب وہ ہستی اتنی بڑی ہے پھر اس کے ساتھ شریک تو نہ ٹھہراؤ، پھر حکم اس کا چلنا چاہیے۔ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، جب مخلوق اور تخلیق اس کی ہے پھر حکم بھی اس کا چلنا چاہیے۔ بندے اپنے حکم کیوں چلاتے ہیں؟ بندے اپنی مرضیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ سرکشی ہے، یہ نمک حرامی نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو ان چیزوں کو، یہ حقائق آپ بالکل جانتے ہیں ان کو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اب اگر تمہیں شک ہے، مما نزلنا علی عبدنا، اس میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن مجید، اس پر اگر تمہیں شک ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو پھر جیسی ایک صورت ہی گھڑ لاؤ۔ وادعوا شہداءکم، اور اپنے بڑے بڑے سافٹ ویئر انجینئر اور اے آئی کے ماہر لے آؤ، اور اس جیسی کوئی آیت، کوئی صورت نکال لاؤ۔ من دون اللہ، اللہ کی مدد اس میں نہ ہو، اللہ کو چھوڑ کے لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکا، نہ ہی قیامت تک کر سکے گا۔ تو پھر اس لا ریب کتاب کو مان لو نا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اب یاد رکھو چیلنج ہے اللہ کا، اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، کر بھی نہیں سکتے، کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یاد رکھو پھر تمہارا ٹھکانہ وہ جہنم ہے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہو گئے۔ پتھروں سے جب لکڑی سے آگ جلائی جائے اس کی کیفیت، تو پھر پتھروں کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس کی شدت اور حدت کا آپ خود ہی اندازہ کیجیے۔ اس لیے اس آگ سے بچو۔ ہم تو ماچس کی ایک تیلی جلا کے اس کی ایک لو سے جو ہے نا وہ جل جاتے ہیں اور اس کو برداشت نہیں کر پاتے، تو جہنم کی آگ کتنی، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، جہنم کی آگ تو زیادہ سخت ہے حرارت میں۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہ آگ کن کے لیے مہیا تیار کی گئی ہے؟ جو اس کتاب کے انکاری ہیں اور اس پر اس شخصیت کے انکاری ہیں جس پر یہ کتاب اتری ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ، جب کبھی انہیں کوئی پھل دیا جائے گا کھانے کو، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ یعنی دکھنے میں تو وہی نظر آئے گا، وہی سیب، انار، کیلا، مالٹا، سنترا، انگور، کھجور، یہ مختلف جن کو انسان پہچانے گا، بتا دے گا کہ یہ کون سا پھل ہے، لیکن جب چکھیں گے تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کچھ اس سے ملتے جلتے ہی ان کو ملیں گے، لیکن دنیا کے پھلوں کا مقابلہ اس سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو بے نظیر پھل ہوگا، بے مثال پھل ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ،
اس میں پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ یہاں زوج کہا ہے، زوج خامد کے لیے بیوی زوج ہے، بیوی کے لیے خامد جوڑے، جسے کپل کہتے ہیں نا، جوڑا۔ تو وہاں جوڑے ہوں گے، نیک خواتین کو اچھے مرد ملیں گے، نیک مردوں کو نیک خواتین ملیں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً۔ اب اگر ایک اور ان کا شک تھا، اعتراض تھا اس کتاب پر کہ اگر اتنی عالی شان کتاب ہے جس کا آپ ہمیں چیلنج دے رہے ہیں، تو اس میں یہ مچھر اور مکھی اور چیونٹی، یہ چھوٹے موٹے حقیر قسم کے حشرات کا کیوں تذکرہ ہے؟ یہ اندازہ کیجئے ان کے اعتراضات کا۔ حالانکہ یہ جس کو یہ مکھی مچھر کو حقیر سمجھتے ہیں، انسان تو ان کے سامنے اتنا بے بس ہے، وہ تو ایک ڈینگی کے کانٹے کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے پلیٹلیٹس اتنے کم ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا مچھر ہی ہے نا، اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ وہ تو جوں کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو جسم پر چھوٹی سی ایک خارش اگر وہ لگاتار رہے تو اس کی نیند اڑ جائے۔ اس لیے رب کی جو یہ مخلوقات ہیں، یہ رب کے لشکر ہیں۔ لا یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کے اپنے جسم کے اندر ایک جرثومہ آ جائے تو تم اس کو قابو نہیں کر سکتے، دنیا بھر کے ڈاکٹر بے بس ہو جاتے ہیں کہ اس کا اب علاج کیا ہے۔ اس لیے یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی اس کتاب کے اندر یہ چھوٹی موٹی چیزوں کا تذکرہ ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بڑی ہیں۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا، اللہ اس سے نہیں شرماتا ہے کہ وہ کسی مچھر کی مثال قرآن میں بیان کرے، یا اس سے بھی حقیر ترین یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز بیان کرے۔ اس کی مخلوق ہے، تم اس کے وزن کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے، تم تو ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، آپ جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی جانب سے یہ حق ہے۔ چھوٹا بیان ہوا ہے، بڑی کوئی مثال دے دی ہے، یہ حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اب جو سرے سے انکاری ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ اعتراض کرتے ہیں یہ کیا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ مثال دے کے کیا اللہ چاہتا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، انہی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو راہ راست پہ لے آتا ہے، اور کئی لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، بدک جاتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے، بعض اوقات پانی کے ایک قطرے سے، ایک چائنی نے تحقیق کی کہ پانی جو ہے، پانی کے اوپر اس نے بسم اللہ پڑھی اور کیمرے کو ہائی پکسل کے ذریعے ایکٹیو کر کے اس کو دیکھا تو اس کے جو مالیکیولز ہیں وہ کھل اٹھے ہیں، اور جب اس پر گیت پر کوئی گانا پیش کیا گیا، موسیقی جو رب کو ناپسند ہے، تو اس کی مالیکیولز ہیں سکڑنے لگ گئے جیسے وہ ناراض ہو رہے ہوں۔ تو اسی کو دیکھ کے وہ پھر راہ راستے پہ آ جاتے ہیں ایسے لوگ۔ لیکن نظر رکھنی چاہیے، صاحب نظر لوگ تو اسی کے ذریعے سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ سر جیمز اس کا تذکرہ ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری جس نے پیش کی ہے۔ علامہ عنایت اللہ مشرقی کہتے ہیں کہ وہ میرے کلاس فیلو تھے، یا ہم مدرسہ تھے، یورپ میں زیر تعلیم تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ بغل میں بائبل تھامے ہوئے جا رہا ہے، اور رونگٹے اس کے کھڑے ہیں، جیسے لواں لواں اس کا کھڑا ہے خوف کے مارے۔ میں نے پوچھا سر جیمز کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہتے چرچ جا رہا ہوں۔ چرچ کے کیا لینے جا رہے؟ کہتے آج میں نے لیبارٹری میں فلکیات کا عجیب مشاہدہ کیا ہے رصدگاہ میں، تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ کائنات خود نہیں بن گئی، بلکہ اس کو کوئی بنانے والی عظیم شے ہے، کوئی عظیم ذات ہے، تو میں اس کو منانے جا رہا ہوں۔ یعنی جو کبھی چرچ کا انکاری تھا، کتابوں کا انکاری تھا، وحی کا انکاری تھا، وہ کہہ رہا تھا کائنات خود بن گئی ہے۔ تو علامہ عنایت اللہ مشرقی کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو صاحب علم ہے وہی اللہ کا خوف کھاتے اور اس کی خشیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو حقیقت کو پا لیتا ہے اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اب اس کتاب سے ہی گمراہی وہ لوگ خریدتے ہیں جو فسق کا، نافرمانی کا شکار ہیں، اس بیماری میں لت پت ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جن سے کہا تھا کہ وہ عہد اپنے پورے کرو جو تم سے پکے لے لیے گئے ہیں، تو وہ ان کو توڑتے ہیں، ینقضون، نقض عہد کرتے ہیں۔
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جن معاملات کو، جن تعلقات کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں۔ أَن يُوصَلَ، حالانکہ حکم تھا کہ اس کو وصل کیا جائے، ملا دیا جائے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب اس وقت بھی دیکھیے فلسطین پر جو حالات گزر رہے ہیں، اور مسلم امت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ ان کو حکم تھا کہ وہ اہل ایمان کے ساتھ جڑیں، اہل تقوی کے ساتھ جڑیں، اہل جہاد کے ساتھ جڑیں، اہل اللہ کے ساتھ جڑیں۔ اب مسلم ملت فوجیں اکٹھی کر کے اتحادی افواج کا آفیسر بھی اپنا بنا چکی ہیں، لیکن وہ جرنیل کسی پتہ نہیں کس کونے میں چھپا ہوا ہے، اور کس جگہ پہ ہیں وہ فوجیں غائب ہیں۔ اسرائیل ہے کہ وہ ذبح کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، ممنوع اسلحہ استعمال کر رہا ہے فلسطینیوں پر، اور مسلم بلاگ کس طرف جڑا ہوا ہے؟ یہ آیات کہہ رہی ہیں کہ اپنے تعلقات ٹھیک کرو، تمہاری بین الاقوامی پالیسی درست ہونی چاہیے، کس سے کٹنا ہے، کس سے جڑنا ہے، وہ ایمان کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کے انکاری کیسے ہو سکتے ہو جو تم تو مردہ تھے، پتہ نہیں کس سبزی پھل اور کس مٹی میں تم چھپے ہوئے تھے۔ فاحیاکم، تمہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف پروسیس سے گزار کر یہ زندگی بخشی ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، جس پر تمہیں شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں دوسرا جنم ہوگا یا نہیں، یا کس حالت میں ہوگا۔ رب کہتا ہے، تمہارا خالق پیدا کرنے والا تمہیں کہتا ہے کہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی جانب تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں موجود ہے۔ تم کہتے ہیں نا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، اور اگر کسی غریب نے دریافت کر لیا ہے کوئی خزانہ تو تم اس پر بھی دھاوا بول دیتے ہو، اور اس کو بے دخل کر کے خود اس خزانے پہ قابض ہو جاتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ یہ قبضہ تم سے چھوٹ نہیں پائے گا۔ تم مر گئے تو کیا کرو گے؟ تمہارے خالی آتی ہوں گے نا۔ پچھلے دنوں میں ہسپتال میں گیا، ایک میت پڑی تھی، لوگ رو رہے تھے، پتہ چلا جی 2 بھائی ایک زمین پر لڑ پڑے، بڑے نے چھوٹے کے سر پہ اینٹ ماری، وہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ اب یہ بڑا بھائی کیا کرے گا؟ جیل میں جائے گا۔ جس مٹی کے لیے لڑے تھے، ایک مٹی میں دفن ہو گیا، دوسرا جیل میں مٹی بن جائے گا، اور جس مٹی کے لیے لڑے تھے وہ مٹی کی مٹی ہی ہے، اس پر یا تھانے دار کھائے گا، یا کچہری والا کھائے گا، یا عدالت والا کھائے گا، اس ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ تو بھئی یہ قبضے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے تمہارے لیے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہ تم مشکلات میں پڑ جاؤ، زر زمین کے پیچھے لگ کے تعلقات ہی سارے خراب کر دو۔ اللہ نے فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، اس نے تمہارے لیے زمین اور اس کی ساری اشیاء کو بنایا، اس کی قوتوں کو متوازن رکھا، اور پھر اپنے عرش کی طرف وہ متوجہ ہوا، اور آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ اس آسمان کو بھی 7 تہوں میں اللہ نے بنایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بنا کے وہ غافل نہیں ہو گیا نعوذ باللہ، جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 6 دن میں رب نے کائنات بنائی اور 7ویں دن آرام کیا۔ نہیں، یہ اللہ لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ زمین و آسمان کے سسٹم کو چلاتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، وہ بلند تر ہے جو تم باتیں کر رہے ہو، اور وہ جانتا بھی ہے اس وقت کون سی چیز کہاں پڑی ہے اور کس انداز سے کام کر رہی ہے، کون خرابیاں کر رہی ہے، اور ہمیں بھی وہ جانتا ہے۔ تو یہ تھا حضرات آج کے رکوع کا مختصر مفہوم۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے رہنمائی عطا فرمائیں گے۔ آج میں ایک لفظ کا اس لیے نہیں بتا سکا کہ رکوع ذرا لمبا تھا، تقریباً 100 سے زائد نئے الفاظ اس میں آئے تھے، یہ بار بار آئیں گے انشاءاللہ۔ میں اگلے رکوع میں کچھ آپ کو بتا دوں گا جو اردو میں استعمال ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔